روزے کی حالت میں انجیکشن کیا لگوا سکتے ہیں یا اسی طرح سیلین چڑھانا کیسا ہے؟ اس کے تعلق سے جواب ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، مختصر سی بات تو یہ ہے کہ روزے کی حالت میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں، چاہے طاقت کا انجیکشن لگوائیں، اور اسی طریقے سے سلین کبھی چڑھانا پڑتا ہے تو سلین بھی چڑھا سکتے ہیں، اور طاقت کا انجیکشن بھی لگوا سکتے ہیں، کوئی ٹیکا لگوا سکتے ہیں۔ اس سے روزہ بالکل فاسد نہیں ہوتا، روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اور میں ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ منہ سے اگر کوئی چیز اندر جاتی ہے تو ہی روزہ ٹوٹے گا۔ اور ایک سوال ہے، ہمارے ایک ساتھی پوچھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں انہوں نے اپنی آنکھ میں دوا ڈالی جس کا اثر ان کو حلق میں پایا گیا، تو پوچھتے ہیں کہ کیا ان کا روزہ ہے یا ٹوٹ گیا؟ جی، آنکھ میں دوا ڈالنے کی وجہ سے کچھ تلخی حلق میں آ جاتی ہے، مگر اس کی وجہ سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آنکھ میں دوا ڈالنے کی وجہ سے جو گمان ہوتا ہے کہ حلق میں اس کا ذائقہ آتا ہے، تلخی آتی ہے، کڑواہٹ آ جاتی ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور ایک سوال ہے، جنابت کا غسل کیے بغیر سحری کھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے، سحری کھانا سنت ہے تاکہ روزے میں تقویت بہم پہنچ جائے، روزے میں طاقت آئے، روزہ رکھنا آسان ہو۔ سحری کھائے بغیر بھی روزہ ہو جاتا ہے، مگر سنت کا ثواب نہیں ملتا اور اس برکت کے کھانے سے محرومی ہوتی ہے، اس لیے ہمیں سحری کھانا چاہیے۔ اور جب یہ سحری کھانے کی بات آتی ہے، ساتھی نے یہ پوچھا کہ جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں سحری کھانا کیسا ہے؟ تو بالکل کھا سکتے ہیں، اگر وقت نہیں ہے تو کھا سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جان بوجھ کر ہم جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں تاخیر کرتے رہیں، سحری بھی کھائیں اور دیر تک بیٹھے رہیں۔ یہ بالکل پسندیدہ نہیں ہے، اچھا فعل، اچھا کام، اچھا عمل نہیں ہے۔ اس لیے کہ رمضان کے مہینے میں احتیاط کریں ان باتوں سے کہ سوال ہی پیدا نہ ہو۔ لیکن چونکہ مسئلہ ہے اس لیے میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں کہ جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں بھی سحری کھا لیں، حرج نہیں ہے۔ سحری کھا لینے کی وجہ سے کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور ایک سوال ہے، ایک صاحب پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنا روزہ توڑ ڈالا، اور وہ وجہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ان کی شادی نئی نئی ہوئی ہے اور وہ خود پر قابو رکھ نہیں سکے، یہاں تک کہ ان کو غسل کرنے کی حاجت ہو گئی۔ تو یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اس صورتحال میں کیا میاں بیوی دونوں کو گناہ ہوگا اور کیا دونوں کو کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ براہ کرم معلوم فرمائیں۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالی رمضان کی عظمت اور رمضان کی قدر کرنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ مسائل ہمارے سامنے آتے ہیں تو جواب دینا پڑتا ہے۔ اب یہ جو میاں بیوی ہیں، کہتے ہیں کہ نئی نئی ان کی شادی بھی ہوئی ہے، ایسا ہو جاتا ہے تو قابو رکھ نہیں سکے اور پھر ان کو غسل کرنے کی ضرورت پڑ گئی۔ دو سوال پوچھے ہیں، ایک تو یہ کیا دونوں کو گناہ ہوگا یا ایک کو گناہ ہوگا، اور کفارہ کیا دونوں کو ادا کرنا ہے یا پھر صرف میاں پہل کرنے کی وجہ سے گناہ بھی انہوں کو ہوگا اور کفارہ بھی انہیں کو ادا کرنا ہوگا۔ اب جہاں تک گناہ کی بات ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ دونوں کو گناہ ہوگا، پہل کرنے کے باوجود بھی، اور جو ان کی محترمہ ہیں وہ انجان تو نہیں ہے، تو اس معاملے کے اندر دونوں برابر کے گنہگار ہیں۔ کہ شوہر بے قابو ہو رہے تھے تو محترمہ نے انکار نہیں کیا تو اس کے برابر وہ بھی گنہگار ہو۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ غفور الرحیم ہے، رحمان ہے، اور ایسے بھی رمضان کا مہینہ معافی تلافی کا مہینہ ہے۔ اور رہی بات کفارے کی یا روزہ ٹوٹ جانے کی، فقہاء کرام اس کے اندر یہ تفصیل بیان کرتے ہیں
کہ مگر مجھے اس سوال کے اندر ایک بات جو سمجھ میں نہیں آئی کہ غسل کرنے کی جو حاجت جو ضرورت پڑ گئی ہے، کیا دونوں کو حاجت پڑ گئی یا صرف میاں جو دولہے ہیں جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہے کیا انہی کو ضرورت پڑی؟ اگر میں جیسے سمجھتا ہوں کہ سوال کو سن کر کہ ان کے پہل کرنے کی وجہ سے شاید ان کو غسل کرنے کی ضرورت پڑ گئی مگر محترمہ کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، تو روزہ تو ان کا ٹوٹ ہی جائے گا۔ روزہ میاں کا، شوہر کا، دولہے کا ٹوٹے گا، عورت کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ گناہ ہوگا۔ اب یہ روزہ ٹوٹ جانے کی وجہ سے ان پر کفارہ نہیں ہوگا، مگر صحبت کر لی کہ جس کی وجہ سے ان پر غسل بھی واجب ہوا، اگرچہ کہ انزال ہو یا نہ ہو مگر صحبت کر لی۔ میاں بیوی جیسا رہتے ہیں مکمل طریقے سے انہوں نے وہی عمل کیا ہے، تو اب دونوں کو گناہ ہوگا اور دونوں پر کفارہ واجب ہوگا۔ ان دونوں کو کفارہ ادا کرنا ہے، بجائے اس کے ایک بار میں پھر آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ اگر انہوں نے میاں بیوی کا مکمل عمل نہیں کیا، صرف میاں قریب ہوئے جیسا وہ سوال میں کہہ رہے تھے کہ بے قابو ہو گئے اور ان پر غسل واجب ہو گیا، غسل کرنے کی حاجت میاں کو ہو گئی، صرف میاں کو انزال ہو جانے کی وجہ سے، غسل واجب ہونے کی وجہ سے روزہ قضا کرنا ہے اور ان پر کفارہ بھی واجب نہیں ہوگا۔